ومولانا محمدا وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فانظر بذات الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله اغفر لنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إنني في بحر أمر مغرق خذ يدي سألي لنا أشتاقنا قلبت الذي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزہ محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر وہ مبارک ساعت دیکھنا نصیب فرمائی، وہ برکت والے لمحات دیکھنا نصیب فرمائے جن لمحات کے متعلق، جس دن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ وہ تمام تر دنوں کا سردار ہے. اور جمعے کے دن کو حدیث پاک میں عید کا دن قرار دیا گیا. فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رفاقتیں چھما برس رہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بندے وہی ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان مبارک لمحات سے مستفید ہو جایا کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس جمعہ مبارک کے درس میں ہم تفسیر سماعت کرتے ہیں. آئیے اپنی تفسیر یاد کی طرف چلتے ہیں. پہلے پارہ چل رہا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے فرمایا کہ یہ انسان جس کی میں تخلیق کر رہا ہوں، جو روئے زمین پر انسان بسر کرے گا، اسے میں اپنا زمین پر خلیفہ بناؤں گا، اپنا نائب مقرر کروں گا. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ تو زمین میں خون ریزی کریں گے. آگے کا فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انبیاء کے مقامات کو دیکھا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی. قالوا، فرشتے بولے سبحانک، مولا تجھے پاکی ہے، تیری بارگاہ بلند ہے، تیری بارگاہ برتر و عظیم ہے. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہاں اتنا جو تجھے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. اب یہاں پر مفسرین کرام نے بیان فرمایا الا ما علمتنا، کہ جتنا ہمیں یہ معلوم تھا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم سکھا دیا. تو یہاں پر قرآن مجید اور قرآن حکیم میں دین کے تمام تر احکامات کو بیان کیے جا رہا
جن احکامات کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے تو فرمایا تجارت کرنے سے پہلے دین اسے اس طرح تجارت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، وہ سارے طریقوں سے معلوم ہو جائے۔ جناب تجارت میں قرض کی لین دین بھی ہے۔ اب دین یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تمہیں کسی کو قرض دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی کو قرض دے دیا ہے، اب سامنے والا وہ پیسے ادا نہیں کر پا رہا، مشکلات اس کے ساتھ ہیں، پریشانیاں اس کے ساتھ ہیں، تو دین یہ نہیں فرماتا کہ وہ اس کے ساتھ سختی والا معاملہ ہے۔ دین یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ آسانی اور نرمی والا معاملہ کرو، اسے مہلت دو۔ جب تم دنیا کے اندر قرض دار کو مہلت دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ یہ تو ہے وہ شخص جو ہم قرض دینے والا ہے، لیکن دین تو اس کے ساتھ مقابلہ ہے جو قرض دینے والا ہے۔ جس نے قرض لیا اب اس کے لیے احکامات بیان کیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے قرض کی جو تاریخ مقرر ہوئی تھی دینے کی اس تاریخ پر قرض کو ادا کرے۔ تو فرمایا اگر کوئی تجارت کر رہا ہے، اگر کوئی بزنس کرنے والا ہے، اگر کوئی کاروباری بندہ ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ تجارت کے تمام تر اصولوں کو سمجھے اور ان کو یاد کرے۔ بعض اوقات ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو لوگ اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے نہ جانے کتنی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ جناب اللہ کی قسم یہ چیز بڑی ہوتی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پاس جو چیز ہے اس سے بہتر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اور موسمی ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ قرآن میں اور احادیث میں بیان کیا کہ قسم اگر سچی کیوں نہ ہو لیکن اپنے تجارت اور کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانا یہ آپ کے کاروبار سے بڑھنے کو کرتا ہے۔ اگرچہ آپ سچی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی کا گناہ اور وہ معاملات تو الگ ہے، لیکن فرمایا اگر آپ سچی قسمیں کھا رہے ہیں اور کاروبار میں کثرت سے قسموں کا استعمال کرتے ہیں تو فرمایا کہ آپ کی تجارت سے بھی برکت کو مانتے ہیں۔ تاجر کے اصول میں لازم کیا گیا کہ تمہارے دینی معاملات ایک طرف ہے، تمہارے دنیاوی معاملات ایک طرف ہے۔ تم صبح سے لے کے رات تک معاملات کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، لیکن اس دوران میں تمہارے ساتھ 5 نمازیں مقرر ہیں۔ تم کام کرنے والے ہو، تم بزنس مین ہو یا تم سیلری پرسن ہو، جب تم اپنے بزنس میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، نماز کا وقت آ جائے تو ہر چیز کو معمول کر کے رکھے گا۔ یہ بھی تجارت کا اصول قرآن سمجھا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں اپنے معاشرے میں غور کریں، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، جماعت کا وقت قریب آ گیا، جماعت نکل گئی، لیکن ہم اپنے کام میں اور کاروبار میں مصروف ہیں۔ اور بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں یہاں پر اکثر لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ نماز بھی گزر جاتی ہے، نماز کا ایک وقت آیا ختم ہو گیا، 2 وقت آیا ختم ہو گیا، اصل کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں نماز پڑھا ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو میں اس کا نقصان نہیں نظر آ رہا، بظاہر تو نقصان کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن فرمایا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تمہارا وہ مال جو تمہیں دین سے دور کر رہا ہے وہ نہ تمہاری دنیا کی کامیابی سے مدد سکتا ہے، آخرت میں کامیابی سے۔ آپ چلے جائیں نا اپنے تقریباً 50 سال 40 سال پہلے 30 سال پہلے، آپ کو اس بات کی گواہی دینے کے لیے آج تنخواہیں ہیں اس سے کئی گنا کم لوگوں کی تنخواہیں، لیکن ان کا اچھے انداز میں گزر بسر ہو رہا۔ آج گھر پہ کمانے والے 3 ہیں، کمانے والے 4 ہیں، باپ الگ کما رہا ہے، بیٹے الگ کما رہے ہیں، بعض گھروں میں عورتیں بھی لوگ ہیں، وہ الگ کما رہی ہیں، لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں، آپ کی طرف اور
اپنی زندگی میں صبح سے لے کر رات تک غور کریں. میں اگر نوکری کرنے والا ہوں, میں اگر تجارت کرنے والا ہوں, ایسا نوکری کرنے والے افراد, اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک کا ٹائم دوں گا, تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اپنے لیے سارا وقت اس کو دیں. اور اگر آپ اس وقت میں سے گھٹی مارتے ہیں, 8 کی جگہ 5 گھنٹے دے رہے ہیں, 6 گھنٹے دے رہے ہیں, تو وہ مال جو آپ اس وقت کی عوض دے رہے ہیں وہ آپ کی جائے گی. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم غور نہیں کر رہے اور جو ہماری زندگی میں پریشانی اور نقصان کا باعث بنتی ہے. تو فرمایا جو تجارت کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت کے مسائل کو سیکھے, تجارت کے مسائل کو سمجھے. اور اسی طرح فرمایا جو شخص نکاح کرنے والا ہے, ازدواجی زندگی بسانا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کے معاملات کو سیکھے. بیٹے کی شادی کی جا رہی ہے, بیٹے کی شادی کی جا رہی ہے, تو فرمایا پہلے ضروری ہے کہ اس کو نکاح کے مسائل سکھاؤ. اس کو نکاح کے بعد جو زندگی گزارنی ہے, مرد ہے تو عورت کے حقوق, عورت ہے تو مرد کے حقوق اسے سکھاؤ, ورنہ پھر اسے بات سکھاؤ. اس بات میں آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور تنکحوا النساء لأربعۃ, فرمایا کہ عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کو دیکھا جاتا ہے. 4 چیزوں میں سے ایک چیز پر غور نہیں کرتے. تنکحوا النکاح لأربعۃ, 4 چیزوں میں سے ایک چیز پر غور کر کے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کو موقعیت دے کے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. بیماری ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا تو عورت کا مال دیکھا جاتا ہے, جناب بڑے گھر کی ہے, آپ کے پاس غیر معمولی عورت بہت زیادہ ہے, بڑے امیر لوگ ہیں, تو حضور نے بتایا مال کو دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. وَلِحَسَبِهَا, یہ عورت کا خاندان دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑا جو ہے وہ معاملہ پھیل گیا ہے, جناب ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے, ہم اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے. اگر ایسی عورت ہے جو دیندار ہے, اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والی ہے, تو کیا شریعت نے لازم کیا ہے کہ آپ نے اپنی کاسٹ کے اندر بھی اس سے شادی کرنی ہے؟ ضرور ہونا ولی کا سب تھا, لوگ خاندان کو دیکھ کر عورتوں سے شادی کرتے ہیں. ولی جمال ہوا, عورت کے حسن کو دیکھ کر عورتوں سے شادی کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورت سے شادی کرتے ہیں. اب ہر چیز سے انحراف کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں عورت خوبصورت ہونی چاہیے. لڑکی کی والدہ رشتہ دینے جب دیکھنے جاتی ہے تو سب سے پہلی موقع کیا ہے کہ میری بہو خوبصورت ہونی چاہیے. جناب ایسی بہو میں لے کر آؤں گی خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہوگی. ارے اگر خوبصورت ہے, اگر آپ اچھے نہیں, آپ نے خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا ولی جمالہا, عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کا حسن دیکھ کر, ولی دینہا, اور فرمایا حکم اب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کی دین کو دیکھتے ہیں. فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ, آقا علیہ السلام نے چاروں چیزوں کو بیان کر دیا, اور آقا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا پسند ہے, میں تمہیں کیا مشورہ دیتا ہوں, میں تمہیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہوں. فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ, جب عورت کو دیکھو اس سے نکاح کرو تو اس کے دین کو مقبول دے کر. ہم اپنے معاشرے کے اندر ذرا نظر دوڑائیں, آپ رشتہ لینے جاتے ہیں اس وقت سے لے کر
کی رخصتی تک ہمارے جتنے معاملات ہم اور کرتے تھے اسلام کے مطابق، چاہے وہ شادی کی رسم و رواج، چاہے وہ مہندی مائیوں تیموری کا سب اسلام میں ہاں کر سکتے، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑا بات ہوئی، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ آپ بغیر ڈھول باجے کے، بغیر گانے باجے کے، بغیر لڑکا لڑکی کے سامنے کھڑے مہندی ہوگی، آپ نے کہتے ہم کون سی سارا ضروری سی چیز ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا، منگنی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی کی تو لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ رہا ہے، عورت کو دیکھنا ہے۔ اسلام نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے مرد تو اس کے گھر والے جائیں، اس عورت کے سارے اوصاف دیکھیں، وہ سارے اوصاف مرد کو آ کر بتائیں، اور مرد ان اوصاف کو دیکھ کر پختہ ارادہ کر دے کہ اگر یہ اوصاف عورت میں پائے جائیں گے تو میں اس سے نکاح کروں گا، تو اس کے بعد اپنے گھر والوں کی موجودگی میں ایک نکاح عورت کو دیکھ سکتے۔ لیکن کب؟ جب نکاح کا پختہ ارادہ وہ کر چکا ہو، اس کے بعد ایک نظر دیکھ سکتے، ایک نظر دیکھ سکتے۔ اور منگنی کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے یہ تمام تر خرافات ہمارے سامنے تو مسائل آ رہے ہوتے، دارالفتہ میں ایسے کئی مسائل پڑے ہوئے۔ منگنی کے بعد کیا ہوا جناب؟ لڑکا لڑکی کی بات شروع ہو گئی، میسجز پر بات کی ہوگی، کال پر بات کی ہوگی، بعض کا ملاقات کی ہوگی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی منگنیاں وہ ٹوٹ گئی۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ ہم شادی کے معاملات میں کیا دین کو فوقیت دے رہے ہیں یا دنیا کو فوقیت؟ آپ جہیز کے معاملات دیکھ لیجیے کہ وہ جناب میری بہن کی بیٹی، اس کی بیٹی کو اس کے گھر والوں نے بہت ہی عمدہ فرنیچر دیا تھا۔ اب مجھ پر بھی لازم ہے، اگرچہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا عمدہ فرنیچر، کیوں؟ خاندان میں نہیں جاتا، سب کو دکھانا کیوں ہے؟ اپنی ناک کی طرف جانا، اور یہ فرنیچر کا پرابلم نہیں رہا جاتا، پھر اور بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمایا افضل النکاح، سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر آسانی ہو، جس کے اندر اخراجات کم ہو، خرچے کم سے کم کرو۔ نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا، بے حیائی آسان ہو گیا۔ نوجوان لڑکا ہے، شادی کی اس کی عمر ہو گئی ہے لیکن شادی نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ کہ جناب کما تو رہا ہے لیکن پہلے اچھا کمانے والا ہو جائے، بہت سارا مال جمع کر کے اب پھر اس کے بعد اس کی شادی کیا ہو جائے؟ اس معاملات میں وہ لڑکا غلط معاملات میں پڑ جاتا ہے، زندگی پر بات کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرمان حمید کے حکم دے رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہے تو یہ نکاح ایسی برکت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مال و دولت سے دین پر یقین تو رکھو، دین کو آپ فوقیت تو دو نا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دین کو فوقیت تو دیں۔ ہم اپنی شادی کی رسم و رواج دیکھیں، گانے باجے، یہ اسٹیج پر لڑکیاں ہو رہی ہیں، یہ تو عام ہو گیا، یہ تو معاشرے کی نعوذ باللہ ضرورت بن گئی ہے۔ پردے کا سسٹم ہمارے شادیوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں پردہ بھی ہو رہا ہے تو وہاں جو خاندان کے مرد ہیں وہ عورتوں کے داخل کم سے پردہ نہیں۔ اور ذرا غور کریں، شادی کے سارے معاملات ایسے ہیں، یا تو یہودانہ ہے یا ہندو ہے، اسلام نے کوئی ایسا مذہب نہیں، اسلام نے کوئی ضروری نہیں کیا کہ اگر
बावजूद औरत को अपनी बेटे को जहेज दे, कोई लाजिम नहीं। इस्लाम ने कोई जरूरी नहीं किया कि लड़के को बाइक भी देनी है, बेटी को एसी भी देना है तो फ्रिज भी देना है, कई इस्लाम ने दलील नहीं किया। जब हमारी शादी के सारे रस्म रिवाज हिंदुआना होती है और गैर इस्लामी होती है, तो इसके बाद याद रखिएगा आज हमारे मुआशरे में आप तलाक का इशू उठाते हैं कि वो 70% से बढ़ 70 से क्रॉस कर गया, 70%। क्यों? वजह ये है कि हमने दीन को गौर किया। लोग माल को देखकर औरत का चुनाव करते हैं, लोग उसके खानदान को देखकर औरत का चुनाव करते हैं, लोग जनाब उसके हुस्न को देखकर औरत का चुनाव करते हैं। और ये दीन की हवा, अगर तुम्हें निकाह करना है किसी औरत से तो उसके दीन को पॉपुलर दिखाओ। औरत दीनदार होगी अगरचे गरीब हो, औरत दीनदार होगी अगरचे बड़े खानदान वाली ना हो, औरत दीनदार होगी अगरचे हुस्न वाली ना हो। लेकिन उस सिफा के लिए सलाम के साथ करना है लोगों, अगर दीनदार औरत को ले आओगे तो तमाम तर चीजों को बस कुछ डालकर अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून अता फरमा देगा और तुम्हें एक असर से दबा देगा। ये हमारे माशरे की जरूरत है। तो फरमाया जो तिजारत कर रहा है उसके लिए लाजिम है कि तिजारत के उसूल को समझे, और जो निकाह कर रहा है उसके लिए लाजिम है कि निकाह के उसूल और शरीयत अपने निकाह के मुताबिक क्या कह रही है, और निकाह के बाद फिर आगे जिंदगी गुजारने के मुताबिक हमें क्या कहा जा रहा है, हमें इन तमाम चीजों को क्या आज हम इन चीजों को समझते हैं? क्या आज नौजवान लड़का जिसकी शादी होने वाली है वो किसी आलिम के पास, किसी मुफ्ती के पास जाकर, किसी इदारे में जाकर निकाह के मसाइल को समझता है? औरत के हुकूक क्या है, मर्द के हुकूक क्या है, शादी के बाद जिंदगी कैसे गुजारती है, क्या हम इन मसाइल पर गौर करते हैं? नहीं। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ, हम दीन को पॉपुलर करते हैं, हम दीन को वहाँ याद करते हैं जहाँ की परेशानी आ जाती है, हम दीन को वहाँ याद करते हैं जहाँ हमारे साथ कोई मुश्किल आ जाती है, हाँ जहाँ मुश्किलों के बाद आते हैं हम दीन को पसंद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है लोग उस